برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایک حدیث پاک لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کنا فیہ کانا منافقا خالصا، جس شخص میں چار باتیں ہوں گی، چار باتیں، وہ پکا منافق ہوگا۔ ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق، سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور ان چار میں سے اگر کوئی ایک کسی انسان میں ہو تو اس کے اندر نفاق والی خصلت ہے۔ اگر چار میں سے کوئی ایک ہے تو اس انسان کے اندر نفاق والی خصلت ہوگی۔ اس کے بعد سرکار آگے ارشاد فرماتے ہیں، وہ چاروں خصلتوں میں سے ایک خصلت تو یہ ہے کہ جب آدمی کو امین بنایا جائے تو وہ امانت میں خیانت کرے۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جب بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے۔ اور تیسری خصلت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ چوتھی خصلت یہ ہے اذا خاصم فجارا، جب لڑائی جھگڑا کرے تو گالیاں دے۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم شریف دونوں احادیث کی کتب کے اندر کتابوں میں موجود ہے۔ غور کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں چار باتیں ہوں وہ انسان پکا منافق ہے۔ تو آج ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ ان چار باتوں میں سے کون کون سی باتیں ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ امانت دار کتنے ہیں۔ تو آج ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ ہماری قوم میں دور سے دور تک امانت دار لوگ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے، الا ماشاء اللہ ہزاروں میں دو چار مل جائیں، ورنہ آج کل حال یہ ہے کہ ایماندار وہی ہے جس کو بے ایمانی کرنے کا موقع نہ ملے، ورنہ جس کو موقع ملے وہ بے ایمانی کر ہی جاتا ہے۔ دوسری چیز پہ ہم غور کرتے ہیں کہ جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اس کو آج ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر ویکتی آج وعدہ خلافی کرتا جا رہا ہے۔ مزدور سے مزدوری دینے کا وعدہ کرتا ہے، اس کو ٹال دیتا ہے۔ لوگوں سے کسی کام کو وقت پہ کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس کو ٹال دیتا ہے۔ بے شمار وعدے ایسے ہیں جو کیے جاتے ہیں اور توڑ دیے جاتے ہیں۔ حالات اتنے بدتر ہیں کہ ماں باپ سے کیے وعدے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، اساتذہ استادوں سے کیے ہوئے وعدے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی، اپنے بزرگوں سے کیے ہوئے وعدے ان کو اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کو توڑ دیا جاتا ہے۔ اور بڑے شوق سے کہا جاتا ہے کہ وعدے تو توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں، جبکہ یہ منافق کی خصلت ہے۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو بات میں جھوٹ بولے۔ تو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو آج معلوم یہ ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو گود میں لے کر جھوٹ بولتی ہیں، اگر بچہ رو رہا ہے تو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں، ضد کر رہا ہے تو اس کی ضد ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ آج ٹیچر وقت پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ ممبروں تک سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ آج چوراہوں پہ جھوٹ، دکانوں پہ جھوٹ، مارکیٹوں میں جھوٹ، اور اس قدر
لوگ جھوٹ پہ جری ہو گئے ہیں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو کھانا بھی نہیں ملے گا، جبکہ رزق دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی انسان جھوٹ بول کر رزق نہیں کما سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نصیب میں لکھا ہے اتنا آپ کو ملنا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اگر جھوٹ بول کے لوگے تو وہ حرام کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گا، اور سچ بول کے لوگے تو وہ حلال کے ذریعے سے آپ تک پہنچے گا۔ اور چوتھی بات، اذا خاصم فجرا، جب لڑائی کرے تو گالیاں دے۔ اور ہمارے معاشرے کا حال تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں لڑائی شروع ہی گالیوں سے ہوتی ہے۔ کسی کو گالیاں دی جاتی ہیں تو لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میں گالیوں کی وہ برسات ہوتی ہے کہ جس کو ہم اور آپ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، مسلمان کو پیٹا جا رہا ہے، مسلمان پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے خود کے اعمال درست نہیں ہے۔ اگر واقعی ہم مسلم ہوتے، ہم جھوٹ سے بچتے ہوتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، ہم وعدہ خلافیاں نہیں کرتے، ہم گالیاں نہیں دیتے، تو میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں فرماتا، اور آپ دنیا میں بھی عزت دار زندگی گزارتے اور آخرت میں بھی عزت دار زندگی گزارتے۔